بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم. زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپل خبرونه بیر ریپورت سره حاضر یم. قدرمنو یقینا تاسو دا معلومه ده چې کوټي شهر 1915 زلزلې پس صرف د 50,000 نفوسو لپاره ترتیب کړل شوی. اوس آبادي چې د 150 لکونه هم پورته شوې ده. بلې خواته روډونه او کوڅې همغه کشنی پاتې شوي دي چې له کبله دې وخت کې د انسانانو زیات په کوټه شهر کې موټران په نظر کې راځي. د لوی ستونزه څخه چې د عام ولس دغه برای راست پریشانۍ سره مخ دي، ولې چې روډونه چې دي غنټو غنټو بندي سهار خواته هم چې کله سکول ته ماشومان ځي او دین علاوه چې د ماپښین خواته هم چې کله د سکول چټیانې سي ماشومان د سکولو راوځي او کورو خواته رواني هم دا روډونه کوڅې چې دي دا په غنټو غنټو بندې ودرېږي. بلې خواته ټریفیک اهلکار چې کوم په کوټه کې ځای پر ځای تعینات کړي سوي دي د هغو شمیر هم چې دی هغه ډېر کم دی. نو همدغه وجه ده چې ډېر چوکونه چې دي هغه بغیر د ټریفک اهلکارانو نه پاتې سوي وي. نو بیا د دې وجې څخه په کوټه شهر کې اکثر وخت مختلفو ګالیانو کوڅو کې موټران چې دي په غنټو غنټو ولاړ وي. نه څوک هسپتال ته په وخت تللی سي، مریض رسولی سي، او نه څه خپل ماشوم چې دی هغه په وخت باندې سکول ته رسولی سي. راځئ چې په همدې کله د کوټې شهر ښاریانو سره بېله بېله پوښتنې وکړو چې هغوی په دې لړ کې څه وایي او څه نظر دي. او د هغه پس چې دی موږ به پوښتنه کوو د چې کوم د ټریفک د کوټې شهر چې کوم اعلی واکمن دی هغه سره هم بېله بېله پوښتنې چې هغه په دې لړ کې څه نظر لري او څه وایي. او هغه د ټولو د مخه عام ولس سره پوښتنې وکړو چې دوی څه وایي. کوټې شهر په حواله باندې به تاسو څه نظر لري؟ کوټې کې داسې ته کومه بنیادي ستونزه وینئ چې یاره دغه ستونزه حکومت زر ته زره حل کړې وای؟ په کوټې شهر کې سنون سبا کومه غټه مسله ده هغه د ټریفک ده. په کوټې شهر کې په زراو د ټریفک اهلکاران دي، مګر صرف د دوی کارکردګي د چالان هغه هم د موټرسایکل والا د چالانه پورې محدود نه ده. دا کوټې شهر خلک د ټریفک سیګنل سره اشنا دي، نه دا خلک ټریفک سیګنل پیژني. هر چا چې هر ځای زړه وغواړي هغه هلته ګاډۍ و موټرسایکل و سایکل ودرې ځینې تللي شاته روډ بند دي، خلک ارانونه ورته وایي. او د دې علاوه په کوټې شهر کې په زراو په لکاو ګاډیانې و رخشې موټرسایکلان دا غیر قانوني دي، مګر نه د دا په حواله سه څوک یو اقدام کوي، نه د خلک د دې تدارک کوي. د دې ورځ په ورځ د ټریفک جام مسله دونه زیاتېږي، نه یو سړی په پښو تلی سي، په فوټپاتو باندې تجاوزات دي، دونه مسایل دي د ټریفک غس یا عوام ګرد ذهني مریض جوړ سولې. مګر د دې علاوه یو څوک په دوی باندې نه کار کوي نه شی کوي. په زراو لکاو د ټریفک اهلکاران تنخواوې اخلي، مګر دا خلک نه کار کوي. د دوی کارکردګي صرف د چالانه پورې محدوده ده. دا ټیم وی آی پی کم پروتوکول له وجې چې کم دی دغه له وجې د ټریفک ټول روډونه بند کړي دي. کوټه خو ډېر مختصر ښار دی، د ډېر کم آبادي دپاره جوړ شوی. دا ټیم آبادي زیاته شوې ده، نو بیا موټرانو ګاډیانو ډېر بد حال دی. خاص کر خصوصا وی آی پیز پروتوکول مطلب ټوټل صورتحال خراب کړی دی. کوټې شهر ټریفک مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ټریفک خو ډېره زیاته مسله ده. په کوټه کې ځای پر ځای باندې پارکینګ نشته، پلازې جوړې دي د هغو پارکینګ سیسټم نشته. او بل خواته ټریفک پولیس ډېر زیات کم دي، هغه دا نشي کنټرول کولی. او رخشې بې انتهایي ډېرې زیاتې دي. او کوم ګاډیانې چې په ښار کې منعي هغه ګاډیانې را روانې دي. ټریفک نظام ډېر خراب دی په کوټه کې. نو څه نظر لري چې دې وخت کې که موږ وګورو اکثر وخت امبولانسونه هم پکې پساوي، نو ولس کې هم دا عقل نشته چې موږ به امبولانس ته لاره ورکړو؟ دا ګوره د دا دپاره خو دا ټریفک انتظامیه کار دی چې انتظامیه خپل کار پر خپل ځای باندې سم وکړي، نو ټریفک نظام به برابر وي. انتظامیه هغه شي ته توجه نه ورکوي. دلته ځای پر ځای باندې پلازې جوړېږي، بلډنګونه جوړېږي، د هغو پارکینګ نه وي. هله دا غیر قانوني دی چې کوم پلازه جوړېږي په بار د پاکستان ځای بل ځایو کې چې کوم پلازې جوړېږي د هغو پارکینګ سیسټم هلته لاندې ورکړی. دلته خلک پارکینګ یې نشته، بس ګاډیانې د باندې پر روډو باندې ولاړې او ټریفک والا هم نشي سنبھالولی. ट्रैफिक की मसाइल के ऊपर आप क्या नज़र रखते हैं? कोयटा शहर जो है 50,000 नफूस के लिए तरतीब किया गया था, अभी 30 से 35 लाख आबादी हो चुकी है.
کوئٹہ کے مسائل جو ہے روز بروز گھمگیر شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب یہ سوکس سینس سے کو نہ جاننے والے لوگ اب اس میں آباد ہیں، اور جو قلیوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ آ کے شہر پہ قابض ہو گئے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک اس طرح کا سلسلے کی ضرورت ہے کہ ایک پیسہ بہت زیادہ ہے، سینس ہے نہیں ہے. اب ٹریفک کا ایک تو نظام کی کوشش تو ہے، فورسز ٹریفک پولیس اپنی فورس بھی بڑھا رہی ہے سارا سلسلہ، لیکن اب جو گاڑی میں بیٹھا ہے بڑی گاڑی میں اور جو آگے ٹریفک والا ہے، دونوں ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے گربان کو پکڑتے ہیں. تو نہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی جو ہے وہ کوئی کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ٹریفک پولیس کے پاس اس قسم کے اختیارات ہیں کہ ان کے ہیوی چلان کر سکیں. یہاں پہ سیاسی ایشوز بن جاتے ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو شہر ہے اس کو گاڑیوں یعنی وہیکل فری قرار دیا جائے. باہر کوئی بڑی سی پارکنگ بنائی جائے، لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہیں گاڑیاں کھڑی کریں اور شہر میں آ کے شاپنگ کر کے پھر واپس چلے جائیں. اس طرح تو اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا. ٹریفک زیادہ تر لوگوں کی اپنی ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ٹریفک کی مشکلات جو ہے نا سامنے آتی ہے. کیونکہ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا راستے میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اگر واقف کوئی ایک دوسرے کو دیکھ لے تو روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے احوال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے پیچھے جو ہے نا ٹریفک پہ لائن لگ جاتا ہے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا پارکنگ کا کوئی ایسا مخصوص نظام نہیں ہے. جہاں پہ بھی کوئی بلڈنگ وہ ہو رہی ہے کنسٹرکشن، اس کی جو ہے نا جو مالکان ہے وہ جو ہے نا بیسمنٹ کو بھی اپنے جو ہے نا اس میں وہ بنا کے دکانیں بنا کے ان کو کرائے پہ دے دیتے ہیں. لیکن جو ہے وہ بیسمنٹ میں بجائے وہ پارکنگ بنانے کے وہ اپنے وہاں سے کرائے وصول کرتے ہیں. اگر انتظامیہ اس کے اوپر توجہ دے اور جو ہے نا بیسمنٹ میں ہر مالک کے اوپر جو ہے نا یہ فرض قرار دے کہ وہ اپنے جو ہے نا پلازا کے جو بیسمنٹ میں وہ پارکنگ بنائے، اس کے علاوہ آپ کو پلازا جو ہے نا اس کے بغیر کنسٹرکشن کے لیے نہیں چھوڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اسٹیپ کو فالو کیا جائے شاید ٹریفک کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. وروره رکشې دي، ریډیانې دي، موټران دي، وروره پوه شو یو مریض دی راخیستی، هغه مریض چې دی په ډېر تکلیف باندې زیاتره وخت خدای څه وایسته راخیستی په لارې مړ سي د دا رش ته وجې سه. نو موږ دا یو خواست دی که دا ګورمنټ زموږ دپاره د دا رش دپاره د عوام یو څه خیال وساتئ، پوه شوې داسې رش یو څه ختم سي. نه کومو خلکو ته چې وټونه ورکوي هغه هم په دې لړ کې هېڅ ګام نه دي پورته کړی؟ وټونه خو هم چې دا ملک جوړ شوی هر یوه ته ورکړي یوه ولاکه پورته کړی، یو نه هر یوه ته مه ورکړی دی، یو هم دا کار نه دی کړی. دغه یو پل دی دا تقریبا 2 کاله په وتل 3 کاله نه دی جوړ شوی. ورسه دا بار ملکو ته په 15 میاشتې په 6 میاشتې کې 10 کیلومتره لار درته جوړه کړي، زموږ دا یو پل نه جوړېږي. د اخر به څه کېږي؟ اخر به دا وایي چې بس الله پاک دی ودی ته هم هدایت وکړي او موږ ته دې هم خدای هدایت وکړي. نو به الله موږ څه ویلی شو؟ د کوټې ښار په والا باندې څه به ویل غواړي؟ دغه کوم آبادي چې مخکې وله دا کوم روډونه دغسې نقشه شوله دا د 500,000 خلکو په دغه باندې دا ټایم تقریبا ډېر زیات شوي دی. نو دا د حکومت ذمه داري ده چې د دې روډونه غټ کړي او زیات یې کړي، او کوم ځای کې چې رش کش وي ون وی کړي، او کوم ځای چې نور دغه وي دغه بېدلاین شیان ولاړ وي، هغه د حکومت ذمه داري ده چې دا ختم کړي. لیکن هغه دوی د ختم کېدو په وجه نور خپل شی جیب ګرموي، لیکن هغه د عوام سهولت نشته. دغه کوم خلکو چې دی کوټې ښار نه ووټ اخیستی دی، وزیران جوړ شوي دي، په اسمبلیانو کې ناست دي، هغه هم پام نه کوي کوټې ښار ته؟ نو هغه خو تقریبا دا ټایم د کم مجلس د روان دی، کم عوام چې احتجاج کوي دغه له دې څه معلومیږي چې د دغه پیدې پر ځای تاوان عوام ته رسي، لیکن دغه یې نشته. بالکل نه فهم ورته کوي و دې ته چې له دغه سهولت شوی د عوام لپاره، لیکن زحمت ورځ په ورځ جوړېږي. کم مارکیټونه چې دي او هغه د حکومت په دغه کې دي، هغه باندې نه دغه کېږي چې مثال حکومت په دې باندې دغه واخلي، نوټس واخلي، حکومت خپل ځان ته دغه د عوام لپاره سهولت جوړ کړي. لیکن هغه بالکل د دوی یو دغه نشته، توجه شاید دلته نشته چې دا وکړي چې د عوام لپاره یو فایده ورسوي، او عوام چې دغه وکړي. کوم نمایندګان چې دي د وټو په ورځ خو په هر ځای کشمیر ته جوړ کړي، لیکن د وټو بعد بیا یو شی نشته، بیا هر څه یې بیا ورک وي. ډېره مننه کورمدان. یقینا دې ورور د بلډینګ کوډ خبره وکړه چې دلته بلډینګان لوی لوی بلډینګان جوړېږي، خو حکومت هېڅ قسمه پاملرنه نه ورته لري. یقینا قانون خو دغه پاس شوی دی چې هر ځای چې څوک کوم بلډینګ چې جوړېږي باید چې هغه کې د لاندې چې دی هلته پارکینګ بندوبست هم وکړلی شي، خو د بده مرغه تر دې دمه پورې هېڅ قسمه پاملرنه چا نه دی کړې. راځئ چې په همدې کړه نور څه پوښتنې وکړو څه وایي او څه نظر لري. دا رش په حواله باندې تاسو څه نظر لري؟ د رش په حواله باندې دا نظر لرو چې دلته پارکینګ ډېره مسله ده زما په اندازه باندې، او بل د نالیانو ډېره مسله ده، هغه کې کچرې دي، دې ته پاملرنه نشته د حکومت لخوا. خلکو ته ډېرې مسلې دي.
نو څه ویل غواړي چې هغه چا ووټ ترلاسه کړی دی هغه چیرې دي؟ نو هغه خو نه هغه خو د ووټ په وخت کې دلته عوام ته حاضر یې کوم ټایم ووټ واخلي بیا خو که عوام کې یو سوچ نه وي نه فکر وي خلکو ته څه مسلې پیښې دي تعلیم په حواله سره ډېرې مسلې پیښې دي او دلته د بازار د هیلث په حواله سره ډېرې مسلې پیښې دي په سیول هسپتال کې دغه رنګه مسلې دي دا خو ډېرې مسلې دي یو مسله نه مسلهستان دی. قدرمن تاسو ته خپل خبرونه کې واري بیا هر کله وایم د ټرافیک په حواله باندې خبرې اترې روانې دي د وخت چې د موږ سره د کوټي شهر چې کوم اس پی ټرافیک دی همیشه شکیل صاحب دوی سره موږ ناسو دوی نه به بل بل پښتني وکړو چې دوی په دلر کې څه وایي او څه نظر لري. السلام علیکم. السلام جناب, تھینک یو. سر کیا کہیں گے اس وقت کوئٹہ شہر کو اگر ہم دیکھیں 1935 زلزلے کے بعد اس شہر کو صرف 50,000 نفوس کے لیے ترتیب کر دیا گیا, اب 30 سے 35 لاکھ تک آبادی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور گلیاں کوچے جو وہی ہیں بلکہ مزید اس پہ جو ہے تنگ ہو گئی گلیاں کوچے اور آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اتنی گاڑیاں بھی پھر رہی ہے, تو ٹریفک کا نظام کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ لوگ پریشان ہیں, اگر اسکول بر وقت نہیں پہنچ سکتے, اسپتال کوئی ایمبولینس جو ہے وہ بر وقت ایک مریض کو نہیں پہنچا سکتا, تو اس شہر کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ واقعی آپ نے درست اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ٹریفک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کوئٹہ کے شہریوں کے لیے, خصوصاً صبح کے ٹائم پر اور پھر دوپہر کے ٹائم اور رات شام کو ٹائم ایوننگ کے ٹائم پہ جب بازار وغیرہ بند ہوتا ہے, آفیسز بند ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, لوگوں کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. اس میں مختلف کنجیشن پوائنٹس ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں اور جس پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے. ہمارے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں, جو آپریشنل پرابلمز ہیں, ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی ناکافی ہونا ہے. بہت کم ہماری نفری ہے اس 30-35 لاکھ کی آبادی کے شہر کو, جس میں 5.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس صرف 450 آدمی ہیں جو ایس ایس پی سے لے کر سپاہی تک ہیں. اس میں 18 شہید بھی شامل ہیں اور 2 معذور بھی ہیں جو دہشت گردی کے واقعے میں معذور ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پرابلمز ہیں اس میں آپ کے انکروچمنٹس آتی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی جو وائلیشنز ہیں, ٹریفک وائلیشنز ہیں. اس میں ایک اور جو پرابلم ہمیں ہے وہ ہے کہ ہمارے اس شہر میں ٹریفک سگنلز کا, روڈ سائنس کا اور روڈ مارکنگز کا نہ ہونا ہے. ٹریفک سگنلز بہت پرانے ہیں, وہ کسی نے لگائے نہیں ہیں دوبارہ. یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کام ہے کہ وہ ان کو ریوائیو کرے اور ان کو دوبارہ لگائے. اس سلسلے میں سی ایم بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری نے خصوصی ہدایات دی ہیں اور بارہا ہدایت دی ہیں کہ ان کو ریوائیو کیا جائے, ان سگنلز پہ ان کو مطلب فعال کیا جائے. اور اس سلسلے میں 1-2 کاوشیں بھی ہوئیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے, لیکن وہ پھر کامیاب نہ ہو سکیں کیونکہ یہ ریپیئر پہ یہ چلنے والے نہیں ہیں. ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی جگہ لیٹسٹ سگنلز لگائے جائیں, LED سگنلز, جن میں جو پروگرامیبل ہوں اور جو ڈیجیٹل ہوں. اس کے علاوہ انکروچمنٹس جو سی ہے اس میں انجمن تاجران جو ہے وہ کافی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اگر وہ یہ لوگوں کے مسائل کو, مشکلات کو اس کا تدارک مطلب ادراک کرتے ہوئے وہ تھوڑا بہت اس میں از خود جو ہے اپنا احتساب کریں اور جن دکانداروں نے یہ انکروچمنٹس کی ان کو ختم کریں. آپ کی لیاقت بازار میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کی جو آؤٹ لیٹس ہیں, جو ادھر سے جو باہر نکلنے کے راستے ہیں دائیں اور بائیں, وہ تمام انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور وہ بڑے بڑے روڈ جن پہ ٹرک آتے تھے اس ٹائم اس میں پیدل گھسنا جو ہے وہ محال ہے اور وہ تمام انکروچمنٹس کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ اس شہر میں بے تحاشا یہ گدا گاڑی اور یہ دوسری جو ہاتھ والی ریڑیاں ہیں ان کی بہتات ہے. اب چونکہ ہمارا ایک غریب صوبہ ہے اور اس میں کافی سارے لوگ ہیں جو غریب طبقے سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا روزگار اسی سے ہے, لیکن اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے. جس طریقے سے آپ کے کراچی میں یا دوسرے دیگر شہروں میں جمعہ بازار ٹائپ کے لگتے ہیں جن میں آپ پیوڈ ان کے وہ فٹ پاتھس جیسے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ بڑے گراؤنڈز میں وہ بناتے ہیں, اس طرح بنا کے ان کو وہاں پہ بھیجا جائے تاکہ عوام کو بھی سہولت ملے, تاکہ کوئی چیز سستی ملے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ دکان ہے, دکان میں جس ریٹ پہ جو چیز مل رہی ہے
اس کے سامنے ریڑھی لگی ہے, ریڑھی پہ بھی وہی سامان اسی ریٹ کا مل رہا ہے. تو پبلک کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس ریڑھی کا. اس ریڑھی کا فائدہ تو اس صورت میں ہوگا کہ یہ ریڑھی جو سی ہے یہ گلی کوچوں میں جا کے, محلوں میں جا کے یہ اپنا سامان بیچیں, تاکہ جو لوگ دفاتر پہ یا نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں جن میں کوئی مرد نہیں ہے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ تمام چیزیں ان کو اپنے دہلیز پہ ملیں. تو اس سلسلے میں ہماری گزارش ہوگی کہ یہ جو ہمارے ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو ہم سب کو مل کے ایز اے شہری, ایز اے پولیس مین, ایز اے انفورسر ہمیں تمام کو مل کے کرنا چاہیے. روڈ سائنز اور روڈ مارکنگز کا ہم پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بارہا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو اس بارے میں لکھا ہے کہ جناب ان کو ریفریش کیا جائے. ابھی آپ شہر میں چلے جائیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ نے گاڑی پارک کس طرح کرنی ہے, آپ کی لمٹ کیا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس جگہ پہ نو پارکنگ ہے, کس جگہ پہ دائیں مڑنا منع ہے, کس جگہ پہ بائیں مڑنا منع ہے, کہاں پہ سیدھا جانا منع ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ ریفریش ہوں گی, یہ روڈ سائنز, روڈ مارکنگز, تو لوگوں کو تھوڑا بہت ہوگا. پورے شہر میں اس ٹائم کوئی زیبرا کراسنگ نہیں ہے, صرف ایک زیبرا کراسنگ تھی کانوینٹ اسکول اور گرامر اسکول کے پاس, جو ایک این جی او نے اس کے والنٹیئرز نے آ کے وہ بنائی تھی. اچھا سر, ایک اور اگر دیکھیں کوئٹہ شہر میں رکشوں کا برمار ہے. ایک تو رجسٹر جو رکشے تھے وہ پھر رہے تھے, اس کے علاوہ جو ہے غیر قانونی طور پہ جو رکشے ڈبل نمبر پہ چل رہے ہوتے, اگر ایک رکشہ سریاب پہ چلتے ہے تو وہی رکشہ جو ہے علمدار روڈ یا ادھر شہر کے اندر بھی چل رہے ہوتے, جناح روڈ پہ چل رہا ہوتے وہی رکشہ. ان کا ہم نے کافی حد تک اس کا ہم نے ان کا وہ حل نکالا ہے, اور وہ ہم نے RFID اسٹیکر شروع کیا تھا, اور اس میں ہم نے تقریباً کوئی 750 سے زیادہ رکشے ہم نے پکڑے ہیں جو 2 نمبر ہیں. اب وہ آپ والی بات رہے گی کہ وہ جو مخصوص علاقوں میں چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا علیحدہ ہے. مطلب اگر جو گولونڈی میں چل رہا ہے وہ شہر کی طرف نہیں آتا, جو بروری میں چل رہا ہے, جو نمک گلی میں چل رہا ہے, جو قائد آباد میں چل رہا ہے, وہ شہر کی طرف نہیں آتے. شہر میں وہی رکشے آتے ہیں جو مکمل کاغذات کے ساتھ آتے ہیں, یا یہ رکشے اس ٹائم پھر شہر میں آتے ہیں جب ہم ٹریفک کی نفری کلوز ہو جاتی ہے. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ان کو ٹائمنگ, تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کل ٹریفک والے کس ٹائم کلوز ہو رہے ہیں, تو وہ پھر اس کے بعد پھر وہ شہر میں آتے ہیں. تو ٹریفک کی نفری اگر بڑھ جائے اور ہم اپنے جو جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم کور کر لیں, تو پھر ان کا یہ پھر سب کا حل نکل آئے گا. اس ٹائم ہم ٹوٹل جو کوئٹہ کے پوائنٹس ہیں ان میں سے ٹوٹل 20% کو بھی کور نہیں کر رہے, صرف 20%. اور وہ بھی جب اگر کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ نفری شہر سے نکال کے وہاں لے جانی پڑتی, جس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم آتا ہے. ہم نے اس سلسلے میں میئر میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ہم نے تجاویز دی تھی کہ انڈر پاسز بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو وی آئی پی موومنٹ یا وی آئی پی موومنٹ یا زائرین کی موومنٹ کے دوران لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور اس میں ہم نے تمام وہ جگہیں جہاں پر یہ پاسبل ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے, اور ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر ان انڈر پاسز کو تعمیر کیا جائے اس سے یہ ٹریفک روانی میں جو سے کافی فرق پڑے گا, اور لوگوں کو یہ اس عذاب سے ان کی جان چھوٹے گی کہ جی وی آئی پی یا وی آئی پی موومنٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے روڈ بند ہے, تو یہ روڈ ان کو حرکت کے کھلے ملیں گے. اچھا, اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے یہ پولیس یقیناً ان کا کام ہے کہ وہ کر رہے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی بہتر نبھا رہے ہیں, لیکن عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ شہر کے اندر جو غیر قانونی طور پر وہ اپنی گاڑی کو چھوڑ دیتا ہے, پارک کر دیتا ہے, تو کیا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا عوام کا بھی کچھ بنتا ہے اس میں؟ جی, اس میں اس طرح کہ دیکھیں تھوڑا بہت عوام کے اندر یہ شعور اگر پیدا ہو کہ جی ہم نے قانون کا احترام کرنا ہے, تو یہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور اس میں میری سب سے بڑی گزارش ہوگی کہ اگر ان کو ٹریفک کا جو سٹاف ہے اس سے اگر ان کو کوئی شکایت ہوتی ہے, کوئی ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے فورمز موجود ہیں. مطلب وہ متعلقہ DSP کے پاس, SP کے پاس, میرے پاس آ کے شکایت کر سکتے ہیں. اور اگر یہاں پہ بھی ان کو ایڈریس نہیں ہوتا تو ہم سے سینئر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, DIG کوئٹہ بیٹھا ہوا ہے, IG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس جا کے وہ شکایت کر سکتے ہیں. عدالت میں جا کے ہمارے خلاف وہ جا کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ مطلب ایک یونیفارم آدمی کو بھرے بازار میں اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا, اس کی بےزتی کرنا, اس کے ساتھ مطلب اس کو تماشا بنانا, یہ ایک مہذب قوم کو یہ مطلب یہ شعبہ ہے.
بڑی مهرباني نوازش یقینا قدرمنو تاسو د اس پي صاحب خبرې هم اورېدلې او د ولس وینا هم تاسو اورېدله زه به دغه دلته دغه به ووایم چې اکثر وختو تاسو لیدلی وي چې بعضې لالاګان چې دي بس په موټر کې ناست وي او روان وي هغه ته دا نه دی معلومه چې د زما د وجې نه څونه نورو انسانانو ته چې دي هغه ستونزې ورپېښېږي که موږ وګورو دې وخت کې په کوټه ښار کې یعنې ګالیانې کوڅې تنګې دي یقینا او موټران زیات دي خو بیا هم په موږ کې د لږ خاصه د شعوره کې وي چې موږ به غلط ګاډي به نه پار کوو یا په غلط کراس به نه کوو یا په ون وی باندې نه راځو یقینا تقریبا یا دغه پرچم وي 50% چې کوم ستونزې چې دي هغه به حل سي نو الله دې وکړي چې موږ کې هم له شعور راسي پولیس همیشه دپاره به ذمهوار نه دی چې پولیس به بس نو 24 غنټې به بس ولاړ وي او خلک به هماغرنګه غلطیانې به کوي او دوی به غږ نه ورته لري نو موږ ته هم لږ پکار دی چې موږ هم په خپله کې عقل ځان سره دغه کړو چې زموږ ښار دی که د زموږ ښار روډونه خلاص شي خو زما مریض به په وخت باندې هسپتال ته ځي ستا مریض به وخت باندې هسپتال ته ځي د بل روډ مریض به چې دی هغه به هسپتال یا په خپله به ته ناجوړی په هسپتال ته وخت باندې به ورسېږي یا همدارنګه ستا ماشومان به